یہ دل سوختہ ہے اپنی بیٹی کی وجہ سے، اسے کوئی بھی در نظر آئے جہاں اس کے لیے نجات کے بارے میں شاید شائبہ بھی ہو تو اس نے ظاہر جانا ہے، تو یہ خود کہتا ہے کہ میں گیا اسی عالم میں کہ میری تو سب سے بڑی حاجت ہے کہ میری بیٹی لا علاج ہے، میں گیا اور وہ خود کہتا ہے میں 65 سالہ بوڑھا، میں نے وہ تقریباً 70-80 کلو شاید علم کی وزن میں نے اٹھا لیا اسے اور اپنی حاجت لے لی، میری بیٹی شفا حاصل کی۔ اب میں ہر سال آتا ہوں، کشتی آقا عبداللہ حسین ایک تو وسیع تر ہے اور ایک سریع تر ہے، بہت جلد انسان منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے بشرطے کی سمجھیں آقا عبداللہ حسین کو اور ان مراسم عزائے آقا عبداللہ حسین کو جو جس قدر عقیدت کے ساتھ آ جائیں۔ اور یہ بات عرض کروں کہ کربلا ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہر انسان سمجھ سکے۔ ہر سال آپ عاشورہ منائیں، پڑھیں لکھیں، عاشورہ قرآن کی طرح ہے، کبھی کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اسے مکمل سمجھا ہے۔ ہر دور میں کربلا کی اسی دور کے حساب سے تفسیر و تشریح ہوتی رہے گی۔ عاشورہ ایک ایسا موضوع ہے، لیکن ہر شخص اپنی معرفت و عقیدت کے حساب سے آ جائیں، مجالس میں بیٹھیں، سنیں اور کام کریں، وہ کام جو آقا عبداللہ حسین چاہتے ہیں کہ آپ کریں۔ مہم کچھ بننا ہے نہ کچھ پڑھنا، مہم کچھ کرنا ہے نہ کچھ سننا، صرف سننا نہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھنا یہ ہے کہ میں کرتا کیا ہوں، میں نے کیا کیا ہے اور آئندہ میں کیا کروں گا، میں کیا بنا ہوں، آئندہ میں کیا بنوں گا اور پہلے میں کیا بنا تھا۔ مہم یہ ہے، آپ ہر سال سنتے ہیں کہ کل یوم عاشورہ، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک بات ہے جو کہ 100% درست ہے، یہ ایک قول ہے جس کا بھی ہے 100% ہے، کل ارض کربلا کل یوم عاشورہ۔ اب اس کا معنی کریں آپ اپنے حساب سے، کل ارض کربلا یعنی چھ، ہر سرزمین کربلا ہے۔ کیا واقعاً ایسا ہے؟ ایسا نہیں، ایک خاص سرزمین کربلا ہے، نہ ہر زمین۔ معنی یہ ہے کہ انسان عزادار واقعی جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، جس شہر میں ہو اور جس دیار میں ہو، جس دیہات میں، جس صحرا میں، وہ وہیں پر کربلا ایجاد کرے۔ کل ارض کربلا یعنی یہ ہر جگہ زمینہ ہے کہ آپ کربلا فراہم کریں، چونکہ کربلا ایسی جگہ ہے جہاں امت کی اصلاح کا برنامہ ہوتا ہے، تو آپ جہاں بھی اصلاح کے لیے اقدام کریں گے وہاں کربلا ہے، یعنی آپ نے کربلا ایجاد کیا۔ اب اپنے گھر کی اصلاح کے لیے اقدام کریں کہ میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، میرے گھر میں کوئی قرآن سے خالی نہ رہے، میرے گھر میں ہر بچہ ہر بیٹی قاری قرآن بنے، نمازی بنے، میرے گھر میں دعائیں ہوں وغیرہ، اہل بیت کے مطالب ہوں، تعلیمات۔ آپ نے اقدام کیا اپنے گھر میں، نماز کا اہتمام کیا، قرآن کا اہتمام کیا، مجالس کا اہتمام کیا، تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، یعنی آپ نے اپنے گھر میں کربلا ایجاد کیا۔ آقا امام حسین یہی چاہتے ہیں، کل ارض کربلا یعنی یہ ہر جگہ آپ کے لیے ہے، جہاں آپ چاہیں کربلا ایجاد کریں اور اصلاح کریں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو چاہتا ہوں کہ امت کی اصلاح ہو جائے، یہ وظیفہ ہے عمومی، سب اپنی جگہ اصلاح کے لیے کام کریں۔ کل ارض کربلا ہے،
کل یوم عاشورہ ہے، دن بھی مشخص نہیں، وقت بھی مشخص نہیں، ہر دن آپ کو اصلاح امت کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے، سماجی اصلاح کے لیے، ذاتی اصلاح کے لیے، خاندانی اصلاح کے لیے، قومی اصلاح کے لیے کام کرنا ہے، فکری اصلاح کے لیے، نوجوانوں کی اصلاح کے لیے کام کرنا ہے۔ کل یوم عاشورہ، ہر دن عاشورہ ہے۔ عاشورہ یعنی یہی کہ آقا عبداللہ حسین نے فرمایا کہ ظالم کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ ہر دن آپ کو یہی نعرہ یاد رکھنا ہے کہ میں کسی بھی دن کسی ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ ہر دن آپ کا عاشورہ ہے، کیونکہ ظالم کے اور ظلم کے بالمقابل ہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ابد سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، یہی ہے کہ ہر دن عاشورہ ہے۔ ستیزہ کار ہے، جنگ ہے حق و باطل میں، چراغ مصطفی اور شرار ابو لہبی، ان میں جنگ ہے۔ موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید، ہند و قوت از حیات آمد پدید، یہ جنگ ہے۔ جب تک آپ اس جنگ میں ہیں ہر روز عاشورہ ہے۔ آپ مسجد کی طرف آتے ہیں تو آپ عاشورائی بن کے آتے ہیں، آپ مجالس کی طرف آتے ہیں تو عاشورائی بن کے آتے ہیں۔ لہذا کربلا جانا اور ہے، کربلائی بننا اور بات ہے۔ ممکن ہے کہ ہم کربلا جائیں، واپس آئیں، پھر بھی کربلائی نہ بنیں۔ ایک شخص کربلا نہ جائیں، اپنی جگہ، اپنے شہر میں اور اپنے علاقے میں کربلائی کام کریں اور وہ کربلائی بن جائیں۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ کربلا جانا اور بات ہے، کربلائی بننا اور بات ہے۔ عاشورہ منانا اور بات ہے، عاشورائی بننا اور بات ہے۔ ہمیں صرف عاشورہ منانا نہیں ہے، ہمیں خود عاشورائی بننا ہے۔ میں خود عاشورائی بن جاؤں، میرے وجود میں، فکر میں، ذہن میں، گفتار و کردار میں عاشورہ ہو، میری باتیں حسینی ہوں، عاشورائی، میری سوچ حسینی اور عاشورائی، کربلائی سوچ، انقلابی سوچ۔ اگر آپ باطل شناس ہیں، اگر آپ یزید شناس ہیں، اگر آپ یزیدیت شناس، دشمن شناس، تو آپ حسینی ہیں، عاشورائی ہیں، آپ کربلائی ہیں۔ حق و باطل کی پہچان ہے آپ، اور آپ حق کے پیچھے آ رہے ہیں، حق کی اتباع میں ہیں، حق کی پیروی میں ہیں، اہل بیت کی طرف آپ عاشورائی ہیں۔ تو عاشورائی بننا مہم ہے، نہ صرف عاشورہ منانا کہ انسان ایک دن جلوس میں آئے، مجلس میں آ جائیں اور نوحہ خوانی و سینہ زنی کے ذریعے ایک خاص مراسم انجام دینے کے بعد یہ سوچے کہ میں نے عاشورہ منایا ہے۔ عاشورہ ممکن ہے ایک انسان ایک اور عاشورہ منائے، لیکن عاشورائی نہ بنے وہ۔